بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو علم دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہیرے ابدی محبت، دولت اور لگژری کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ماضی میں انہیں شفا یاب کرنے کی خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہیروں کا استعمال دشمنوں، برائیوں اور یہاں تک کہ ڈراؤنے خوابوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انڈیا میں ہیروں کا تعلق ویدک اور بعد میں ہندو دیوتاؤں سے جوڑ کر بتایا جاتا تھا۔ 868 عیسوی کی روایات کے مطابق ہیرا وہ شے ہے جس کے ذریعے آپ دنیاوی فریب کے بتوں کو توڑ کر حقیقی اور ابدی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن شاید ہیروں میں سب سے زیادہ دلچسپی قدیم یونانی شاعروں کی تھی، جن کے لیے ہیرے دیوتاؤں یا گرے ہوئے ستاروں کے ٹکڑوں کے آنسو تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج ہیروں کے بارے میں سچائی ان تمام عقائد کی طرح حیران کن ہے۔ ناظرین کرام، ہیرے اسی عنصر سے بنے ہیں جو خود زندگی کی بنیاد ہے، جو کہ کاربن ہے۔ غیر معمولی طور پر انتہائی سخت، وہ دوبارہ اسی پریشر سے گزر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے وجود میں آنے کے عمل کے دوران رہ چکے ہوتے ہیں۔ تاہم پھر بھی گرمی اور آکسیجن کا صحیح امتزاج ملے تو ہیرے دوبارہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی لہر کی صورت میں اختیار کر کے غائب ہو جائیں گے۔ غیر معمولی چمک کے علاوہ ہیرا سب سے مضبوط مٹیریل اور سب سے بہترین بھی ہے۔ ایسا تھرمل کنڈکٹر جس کے گرمی میں پھیلنے کا ریٹ بھی انتہائی کم ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے کیمیائی مواد کے ساتھ ریئیکٹ بھی نہیں کرتا۔ انتہائی الٹرا وائلٹ سے لے کر انفراریڈ شعاؤں کا اسپیکٹرم اس سے گزر سکتا ہے، اور یہ ان چند موادوں میں سے ایک ہے جو الیکٹرون کو قبول نہیں کرتے۔ ہیرے قدرتی طور پر زمین پر کچھ جگہوں پر بنتے ہیں، براعظمی کریٹون کی گہرائی میں یا الکا کے زیر اثر علاقوں میں۔ یہ تاریخی طور پر ایک دھماکہ خیز انداز میں سطح پر آتے ہیں، ایسا انداز جو دکھنے میں بہت عجیب ہے اور اس آتش فشاں جیسا جس کی جڑیں کرۂ ارض میں انتہائی گہری ہوتی ہیں۔ تمام ہیرے شفاف یا قدرتی طور پر پیلے یا بھورے نہیں ہوتے جیسا کہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، سرخ، نیلا اور سبز سب سے نایاب رنگ ہیں اور نارنجی، جامنی، پیلا اور زرد سب سے زیادہ عام رنگ ہیں۔ لیکن ایک بار بننے کے بعد ہیرے اپنے کرسٹلائن ڈھانچے میں موجود کسی بھی معدنیات کو محفوظ کرنے کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں، جو سائنسدانوں کو زمین کی تہوں میں موجود معدنیات کی ایک خاص نمونے کے ساتھ ساتھ اور سیارے کی سطح زمین سے میلوں نیچے حالات کی ایک جھلک فراہم کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے نیلا ہیرا غیر معمولی ہے۔ زیادہ تر ہیرے زمین کے نیچے تقریباً 150 کلومیٹر کی گہرائی میں بنتے ہیں، مگر نیلے ہیرے زمین کی نچلی تہوں میں بھی 4 گنا زیادہ گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں سن 2018 میں دریافت کیا گیا تھا، اور جیولوجیکل انسٹی ٹیوٹ آف امریکہ کے ماہر ارضیات ایون اسمتھ، جو ان ہیروں پر تحقیق کے سرکردہ مصنف ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ چونکہ یہ قیمتی پتھر بہت زیادہ مہنگے ہیں، اس لیے سائنسی تحقیق مقاصد کے لیے ان تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ نہ صرف قیمتی ہیں بلکہ بہت خالص ہیں، کیونکہ جس وقت یہ بن رہے ہوتے ہیں اس وقت ان میں آس پاس موجود کسی دوسرے مواد یا غیر ہیرے والے مواد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شامل نہیں ہو پاتے۔ یہ خصوصیات سائنسدانوں کو مزید معلومات فراہم کرتی ہیں، مگر سائنسدان 46 نیلے ہیروں کا تجزیہ کرنے میں کامیاب رہے اور 410 اور 660 کلومیٹر گہرائی کے درمیان ان کے مقام کا تعین کیا۔ کئی نمونوں نے یہاں تک واضح ثبوت بھی دکھائے کہ وہ زمین کے نیچے سے 660 کلومیٹر سے زیادہ دور سے آئے ہیں، یعنی ان کی ابتدا زمین کی انتہائی نچلی پرتوں میں سے ہوئی ہے۔ یہ انہیں ایک ایسے حقیقی ٹائم کیپسول اور معلومات کے کنٹینرز میں بدل دیتا ہے جسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ نیو یارک میں امریکن میوزیم آف ہسٹری میں جیم اینڈ منرل رونز کے ماہر ارضیات کیوریٹر جارج ہارلو نے بتایا کہ ہم زمین کے اندرونی حصے تک نہیں جا سکتے، ہیرے وہاں بنتے ہیں اور عام طور پر جو کچھ بھی نیچے ہوتا ہے اسے سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ خلائی تحقیقات کی طرح ہیں، آخر کار ان میں سے کچھ زمین کی سطح تک آن پہنچتے ہیں تاکہ ہم ان پر تحقیق کر سکیں۔ نیلے ہیرے زیادہ عرصے تک ایک معمہ تھے کیونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے خوبصورت رنگ کے کیوں ہوتے ہیں۔ آخر کار اس کی وجہ پتہ چلی، جو یہ تھی کہ ان میں بوران کے نشانات موجود تھے، ایک میٹالوئڈ کیمیائی عنصر جو اس کے ہیرا بننے کے دوران اس کے کرسٹل جالی والے ڈھانچے میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بار جب اس راز سے پردہ اٹھایا گیا تو ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ اگر نیلے ہیرے زمین کی تہوں میں بنتے ہیں اور بوران کرسٹ ان میں مرتکز ہوتا ہے تو ان ہیروں کے پاس بوران آیا کہاں سے؟ ناظرین کرام، اس جیو کیمیکل پہیلی کا جواب ہمیں اپنے سیارے کی گہرائیوں کے بارے میں بتائے گا۔ اسمتھ کے زیر قیادت تحقیقی گروپ نے جو مفروضہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ بوران سمندر سے آیا تھا
اور یہ کہ زمین کی تہوں کی طرف اس وقت گیا جب ایک ٹیکٹونک پلیٹ دوسری کے نیچے کھسک گئی۔ اس عمل کو سبڈکشن کہا جاتا ہے۔ خود کو پانی سے بھرپور معدنیات میں شامل کر کے یہ سمندری تہ کی گہرائی تک، یہاں تک کہ سمندری پلیٹ کے تہوں والے حصے تک پھیلنے میں کامیاب رہا۔ زمین کی سطح سے اتنی دوری پر پیدا ہونے والے ہیروں میں بوران کے نشانات کو دریافت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ پہلے سمجھا جاتا تھا، اس کے برعکس پانی پر مشتمل معدنیات کہیں زیادہ گہرائی میں سفر کرتی ہیں، جو کہ ایک انتہائی گہرے ہائیڈرولوجیکل سائیکل کے امکان کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس معلومات کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔